یا حبیب اللہ، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول خاتم المرسلین رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی جسے سمجھ آ رہا ہے یہ بلند آواز کہے سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی حاضری لگوا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑا آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی آواز سے اس کلمے سے ضرور داد دیجئے اور بیدار ہو کے بیٹھیے، اس لیے کہ یہ ذکر ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ محفل ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اپنے دلوں کے برتن کو اور اپنی توجہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف متوجہ کیجئے۔ کہیں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو اگر آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اس محفل میں نہیں ہیں، کسی اور جگہ بیٹھے ہیں۔ تو جہاں بیٹھیں اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو اسی جگہ مرکوز رکھیے، اور آج آپ بیٹھے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کی مسجد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو شاد و آباد رکھے۔ تو چند منٹوں کی حاضری ہے، آپ بلند آواز سے پڑھیے اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول حمد و صلاۃ کے بعد معزز ساتھیوں، الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے
پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہا ہے، اور ہر ایک یہ اعلان کر رہا ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو اس حوالے سے عزیزان محترم، آج کے آپ کے علاقے صافی میں بھی تمام صافی برادری کی طرف سے یہ مقدس محفل سجائی گئی ہے۔ تو آج جس عنوان کو میں لے کر آیا ہوں اور جو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، میرا عنوان ہے حسن مصطفیٰ۔ ڈھیلی آواز ہے آپ کی، حسن مصطفیٰ۔ جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں وہ نبی ہنسی کتنا ہے، وہ نبی سونا کتنا ہے، وہ نبی سونا کتنا ہے۔ دیکھیے، اگر بات کی جائے حسن کی، بات کی جائے حسن کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ کیسے حسین مانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، جب میرے آقا کی آمد ہوئی میرا حسن ختم ہوا، انہی کا حسن چل رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لو لگائے بیٹھے ہیں، جس سے محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ ہنسی کتنا ہے، وہ سونا کتنا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، نبی ہم جیسے، نبی ہم جیسے، جیسے ہم بشر ہیں وہ بھی بشر تھے، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، جیسے ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے، جیسے ہم سوتے ہیں وہ بھی سوتے تھے، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے تھے۔ مانا کہ یہ عادات ان کے اندر بھی تھیں، لیکن تمہارا سونا اور ہے، ان کا سونا اور ہے، تمہارا سونا اور ہے، ان کا سونا اور ہے۔ اگر بات کی جائے تمہاری کہ وہ بھی سوتے تھے اور ہم بھی سوتے ہیں، تم سو جاؤ تو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے تم سو جاؤ تو جب اٹھو گے، اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں، میرے آقا سو بھی جائیں تو ان کا وضو برقرار رہتا ہے، وضو برقرار رہتا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئی نبی سے برابری کر رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے دیکھا نہیں میرے آقا کی واللیل کی زلفیں کیسی ہیں، میرے آقا کا حسن کیسا ہے، میری آقا کی پیاری آنکھیں کیسی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب بولتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول کیسے جھڑتے ہیں، انہیں کیا پتا۔ جنہوں نے دیکھا ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کا حسن کیا ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے دیدار کیا ہے، جنہوں نے صحبت اختیار کی ہے، جو ان کی صبح و شام محفل میں بیٹھے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ حضرت حسان حضور کے صحابی ہیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کچھ بولیں گے تو کچھ میں بھی آگے بول سکوں گا، ورنہ میرا گلا پہلے سے خراب ہے، معذرت کے ساتھ میرا گلا پہلے سے خراب ہے۔ جیسے ہی آپ ٹھنڈے ہوں گے تو میں بھی وما علینا الا البلاغ کر دوں گا۔ اگر آپ بولتے رہیں گے عشق اور محبت سے، ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چل سکوں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، جنہوں نے ان کے حسن کا دیدار کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ اے حسان تو بتا میرے آقا کا حسن کیسا تھا، میرے آقا کا حسن کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بول پڑتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یہ آنکھ دیکھتی کیسے کہ کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں۔
کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور آگے بات ہی ختم کر دی حضرت حسان نے، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ حسن مصطفیٰ کیا ہے، حسن مصطفیٰ کیا ہے۔ قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف حسن پر اگر بات کی جائے تو یہ راتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے آقا کے حسن کا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے دیدار کیا، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے آقا کا حسن کیا ہے۔ آئیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ عشق اور محبت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق سے اپنے دل کو لبریز کیجیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں، شہر مدینہ سے جب باہر آئے دیکھا کہ ایک قافلہ رکا ہوا ہے، ایک قافلہ رکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام ان قافلے والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ ان قافلے والوں کے پاس ایک سرخ اونٹ ہے، عرب میں سرخ اونٹ بڑا مشہور ہے، بڑا قیمتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو وہ سرخ اونٹ پسند آ گیا، وہ سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیچنا چاہتے ہو؟ ان قافلے والوں سے کہا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو قافلے کا سردار آگے بڑھتا ہے، ہاں ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، کہ آپ خریدیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو قافلے کے سردار نے کہا کہ آپ لے جا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں نہ قیمت مقرر ہو رہی ہے۔ جب میرے آقا نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، قافلے والوں نے کہا کہ آپ لے جائیے۔ اب نہ کوئی قیمت مقرر کر رہا ہے، نہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں۔ میرے آقا نے جب اونٹ کی باگ پکڑی، لگام پکڑی اور روانہ ہوئے، اللہ اکبر، کہا کہ دیکھو میں سیر کے لیے نکلا تھا، میرے پیسے جیب میں نہیں ہے، رقم میرے پاس موجود نہیں ہے، میں گھر جا کر رقم تمہیں بھجوا دوں گا۔ سب کی آنکھیں دنگ ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اونٹ لے کے روانہ ہوئے، سارے قافلے والے تک رہے ہیں، سارے قافلے والے دیکھ رہے ہیں، اس حسین چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس حسین مکھڑے والے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے بات نہیں کر سکتا۔ جہاں تک میرے آقا کریم علیہ السلام چلتے گئے، ان کی نگاہیں ایک جگہ ٹھہری ہیں۔ جب میرے آقا نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ایک شخص اچانک آتا ہے، اے قافلے والوں بتاؤ کتنے میں اونٹ بیچا ہے اور کس کو بیچا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہم اسے جانتے نہیں، یہ کون ہے، ہم جانتے نہیں یہ کون ہے۔ کہا کہ جب جانتے نہیں تھے تو بیچ کیسے دیا ہے، پیسے کہاں دو گے؟ اللہ اکبر۔ پھر ان قافلے والوں میں سے ایک کہتا ہے ہم جانتے تو نہیں ہیں اسے، ہم کیسے جانیں؟ جب وہ بول رہے تھے ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، جب وہ بول رہے تھے ان کے منہ سے پھول جڑ رہے تھے۔ میں تو بس اس لگن میں رہا، میں کیسے پوچھتا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، میں کیسے پوچھتا، میں اس لگن میں رہا کہ جب وہ بولتے تھے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، میں کچھ نہیں پوچھ سکا۔ پھر ایک شخص کہتا ہے کہ اتنا تو پوچھ لیتے وہ رہنے والے کس علاقے کے ہیں، کوئی بتا دے کہ وہ رہنے والے کس علاقے کے تھے۔ پھر ایک شخص کہتا ہے تم کیا پوچھتے ہو کہ ہم یہ پوچھتے کہ وہ کس علاقے کے رہنے والے ہیں؟ ارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بولتے تھے ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، جب میں نے دیکھا ان کی واللیل کی زلفوں کو، ان کی کنڈل والی زلفوں کو، میں تو ان کی زلفوں پر عاشق ہو گیا تھا۔
میں تو ان کی زلفوں پر عاشق ہو گیا، میں ان کی زلفوں کو تکتا رہا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، مجھے واللیل کی زلفوں کی قسم ہے، جس کی واللیل کی زلفوں کی قسمیں خالق کائنات اٹھائے، ان کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر ایک شخص نے کہا اتنا پوچھ لیتے کہ وہ کس علاقے کے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کب پیسے واپس لائیں گے؟ اللہ اکبر۔ پھر ایک شخص بول پڑتا ہے تم کہتے ہو، ان کا ایڈریس لے لیتے، ان سے پوچھ لیتے اور یہ کہتے ہیں جب وہ بولتے تھے منہ سے پھول جھڑتے تھے، جب ان کی پیاری زلفیں ان کو میں مگن ہو گیا تھا، مجھ سے پوچھو نا جب میں نے ان کا چہرہ انور دیکھا، جب میں نے حسین چہرہ دیکھا، حسین مکھڑا دیکھا، جب ان کے دانتوں پر نظر پڑی، جب وہ مسکراتے تھے دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے پہاڑ پر پڑ رہا تھا، میں تو اس نور کو دیکھ رہا تھا، میں تو اس نور کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس شخص نے کہا کم از کم اتنا پوچھ لیتے کہ کب آؤ گے دوبارہ، کب آؤ گے دوبارہ؟ پھر ایک شخص بول پڑتا ہے ہاں ہاں، یہ کہنے والوں کہ ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، ان کی دانتوں سے نور نکل رہا تھا، ارے تم اس میں مگن تھے، میں تو ان کی آنکھوں میں مگن تھا، میں تو ان کی سوہنی سوہنی آنکھوں میں مگن تھا، کیسی پیاری نینیں تھی، کیسی پیاری آنکھیں تھی، میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، کیا پیاری آنکھیں ہیں، کیا پیاری آنکھیں ہیں، کیا حسن ہے۔ ارے کیسے پوچھتے وہ کہاں سے آئے تھے، کون تھے، کیسے قیمت مقرر کرتے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم نے کہا کہ لے جاؤ یہ اونٹ آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کلام بڑھ گیا نا، یہ تاثر پیدا ہوا، یہ تاثر پیدا ہوا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے، اونٹ چوری ہوا ہے۔ جب یہ تاثر پیدا ہوا، اللہ اکبر، خیمے میں سے ایک عورت بول پڑتی ہے، خیمے میں سے ایک عورت بول پڑتی ہے کہ خبردار خبردار یہ نہ کہنا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے، ارے جو لے گیا ہے میں اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر حسن مصطفیٰ میرے آقا سے محبت کا دم بھرنے والوں، اگر حسن مصطفیٰ سن کے مزہ آ رہا ہے تو بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کوئی اپنے محبوب کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے لیڈر کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے مرشد کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے باپ کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے بھائی کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے۔ پوچھو عاشقان مصطفیٰ سے، یہ ذکر مصطفیٰ سن کے خوش ہوتے ہیں، یہ اپنے محبوب کا تذکرہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ارے پوچھو اپنے دل سے، پوچھو ہمارے دل سے، جب میرے آقا کے زلفوں کی بات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے رات بیت جائے میرے آقا کے زلفوں کی بات ختم نہ ہو۔ جب میرے آقا کی پیاری آنکھوں کی بات ہوتی ہے ارے زندگیاں ختم ہو جائے میرے آقا کا حسن بیان کرنے والا بیان کرتا ہے۔ قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا محبوب، ایسا سہنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ یارو اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ کون کسی اپنا محبوب دیتا ہے، کون کسی اپنا محبوب دیتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب یہ زمین و آسمان بنائے میں نے ہیں، خالق اس کا میں ہوں، تمہیں مالک بنا رہا ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اگر کسی قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سمجھنا نہیں آتا تو آؤ اہل سنت کے پاس، تمہیں بتائیں کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، تمہیں بتائیں کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ ارے نوجوانوں کو اپنی طرف پھینک کر اس طرف مجبور کرنے والوں کہ آؤ یہ تمہیں کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے والوں آؤ تمہیں ہم در مصطفیٰ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔
ہمارا مقصد پوری امت کو تمام کے دروازوں سے دور کر کے، لوگوں کو دروازوں سے دور کر کے اس نے مصطفیٰ اور در مصطفیٰ کی طرف لے آنا ہے۔ یہ بات نصیب کیا جسے مل جائے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے آقا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ اور حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا، قافلہ سالار کے ساتھ، تو چلیں گے حشر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ اس شرط پہ ہوگا کہ اس دنیا میں حضور سے وفا کرنی ہوگی، میرے آقا سے وفا کرنی ہوگی، میرے آقا سے ٹوٹ کے محبت کرنی ہوگی۔ ساری محبتیں ایک طرف ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ میرے رب نے فرمایا اے محبوب فرما دیجیے ان سے، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارا خاندان، اگر تمہارے رشتہ دار، اگر تمہارا قبیلہ، یہ تمام چیزیں اور تمہارے مکانات، تمہارا تجارت، تمہارا کاروبار، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہیں تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اے پروردگار، مانا کہ اولاد سے محبت بھی ہے، ماں باپ سے محبت بھی ہے، عزیز و اقارب سے محبت بھی ہے، بہن بھائیوں سے محبت بھی ہے، دنیا میں بڑوں کا احترام بھی ہے، ضرور اس چیز کی محبت بھی ہے، دولت سے بھی ہے، لیکن یہ ساری محبتیں ایک طرف۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج اقرار کیجئے محفل مصطفیٰ میں، اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، یہ ساری ایک طرف، ماں باپ سے محبت ایک طرف، اولاد سے محبت ایک طرف، بہن بھائیوں سے محبت ایک طرف، قوم قبیلے سے محبت ایک طرف، علاقے سے محبت ایک طرف، تمام چیزوں سے محبت ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی محبت کی باری آئے گی تو ماں باپ کی محبت بھی بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی محبت ہے۔ اگر آپ کی محبت اور عظمت کی باری آئے گی، بہن بھائیوں کی محبت بعد میں ہے، پہلے آپ کی محبت ہے۔ اگر قومیت کی محبت کی بات آئے گی، ساری چیزیں بعد میں ہیں، آپ کی محبت پہلے ہے، آپ کا احترام پہلے ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب زمین و آسمان بنائے میں نے ہیں، اس کا خالق میں ہوں، لیکن مالک تجھے بنا رہا ہوں۔ جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے اے مصطفیٰ، وہاں وہاں تیری رسالت ہے، وہاں وہاں تیری رسالت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک عورت بول پڑی اس خیمے میں سے کہ کیا بولنا چاہتے ہو، اونٹ چوری ہو گیا ہے، خبردار یہ بات نہ کرنا، اس شخص کی میں ضمانت دیتی ہوں، اس شخص کی میں ضمانت دیتی ہوں جو اونٹ لے کر گیا ہے۔ تو قافلے والوں میں سے ایک نے کہا چلو اچھا ہوا، ایک کوئی تو جانتا ہے اسے، کوئی تو جانتا ہے اسے، ضمانت دے رہا ہے۔ تو وہ عورت بول پڑی جانتی تو میں بھی نہیں، اللہ اکبر، جانتی تو میں بھی نہیں۔ کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو، ضمانت کیسے دے رہی ہو کہ اگر انہوں نے اونٹ کے پیسے نہیں دیے میری جیب سے لے لینا، میں تمہیں ادا کر دوں گی۔ کہا جب جانتی نہیں ہو تو ضمانت کاہے کی دے رہی ہو، اللہ اکبر۔ اس نے کہا ہاں ہاں، جب وہ تم سے بات کر رہے تھے نا، میں نے پردے کو سرکایا، میں نے اپنی جھونپڑی میں سے، میں نے اپنے خیمے میں سے جب پردہ ہٹا کے دیکھا، خدا کی قسم ایسا نورانی چہرہ نہ میں نے پہلے دیکھا ہے نہ اس کے بعد دیکھا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں ضمانت دے رہی ہوں کہ وہ آئے گا ضرور۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آ جاتے ہیں، میرے آقا کے صحابہ آ جاتے ہیں، کھجوریں لیے آتے ہیں۔ کہا کہ کون ہیں قافلے والے اور کس سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ پہلے ان کی مہمان نوازی کی، کہا کہ یہ کھاؤ کھجوریں، یہ کھجوریں کھاؤ اور پھر ہمیں بتاؤ قیمت اس کی کیا ہے، ہم ادا کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے قافلے والے بول پڑتے ہیں قیمت بعد میں ہوگی، پہلے بتاؤ یہ حسین چہرے والا تھا کون؟ اللہ اکبر، پہلے بتاؤ
کہ حسین چہرے والا تھا کون؟ میں نے کہا نا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تو اپنی مثل کہہ رہے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تو اپنے جیسا بشر سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہدمت بریاں، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا، سچ آتا تے رب دی میں شان آتا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گولنے والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ جب عصر کی سنتیں قضا ہوئی نا، ہم تو فرض نہیں پڑھ سکے، ہم تو فرض ادا نہیں کر سکے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرضوں کے تو پابند تھے ہی، اے اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اگر آپ ان کے رنگ میں ڈھل جاؤ گے، خدا کی قسم کوئی بدعقیدہ شخص کبھی تمہیں تانا نہیں دے گا، کوئی بدعقیدہ شخص تمہیں کبھی تانا نہیں دے گا، اور کبھی مرزا جیسے دجال تمہیں یہ نہیں کہیں گے یہ باپوں والے ہیں، یہ باپوں سے مانگتے ہیں، یہ باپوں سے نہیں مانگتے، یہ باپوں کی کرامت دے چکے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بابے وہ ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ بابے وہ ہیں جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مقام عطا کرے وہ بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، نگاہ کہیں اور ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ بتاؤ قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قیمت بعد میں ہوگی، پہلے بتاؤ یہ حسین چہرے والا تھا کون، کہاں سے آیا تھا؟ تو صحابہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ جو سامنے کھجوروں کے درخت دیکھ رہے ہو نا، یہی تو مدینہ ہے، یہی تو مدینہ ہے، اور یہ اسی مدینے کے رہنے والے ہیں، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ قیمت تم اپنے پاس رکھو، پہلے ہمیں ان کی بارگاہ میں لے کر چلو۔ پورا قافلہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا کے حسن کا تذکرہ سن کر خوش ہونے والوں قربان تمہاری عظمت پر بھی لاکھوں سلام کہ یارو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں، تمہارے سینے کے اندر وہ دل پیدا کیا ہے جو حسن مصطفیٰ سن کے مچلتا ہے، تمہارے چہرے وہ حسین بنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن مصطفیٰ کا تذکرہ سن کے خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، پورا قافلہ آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوتا ہے کہ ہم آپ پر قربان ہونے آئے، ہمیں کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کا حسین چہرہ دیکھ کر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ گویا پورا قافلہ کلمہ پڑھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ آؤ آج بھی اگر چاہتے ہو کہ پورے ملک میں امن ہو، اگر آج بھی چاہتے ہو گھر کے اندر امن ہو، اگر آج بھی چاہتے ہو کہ علاقے کے اندر امن ہو، آؤ دامن مصطفیٰ تھام لو، حضور کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کے وفادار غلام بن جاؤ، اور یہ عہد کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، اور یہ عہد کر رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر جینا ہوگا بھی آپ کے لیے ہوگا، تو مرنا ہوگا بھی آپ کے لیے ہوگا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب عصر کی سنتیں قضا ہوئی نا، تو میرے آقا خواب میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لائے، مہر علی ہمیں بھول گئے ہو، ہمیں بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا نا، چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو تب کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے،
مت چمک دلات نورانی ہے، کالی زلف دے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہنمت بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھا کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتے جا دڑیاں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک یہودی نوجوان کو اپنے بیٹے نے بھیجا کہ جاؤ سودا لے کر آؤ، ٹائم ہے یا بس کر دیں، جاؤ سودا لے کر آؤ۔ تو جب وہ سودا لینے گیا، راستے میں حضور سے ملاقات ہو جاتی ہے، آقا سے ملاقات ہو جاتی ہے، اپنا سودا بھول گیا، چہرے اپنا چہرہ قربان کر دیتا ہے حضور پر، اور نگاہیں ٹکا دیتا ہے چہرہ مصطفیٰ پر، دیکھتا ہی رہا کہ کیا حسن ہے، کیا چہرہ ہے، اپنا سودا بھول گیا۔ کافی دیر بیت گئی، جب گھر واپس ہوا، باپ نے کہا کہ تجھے سودے کے لیے بھیجا تھا، کہا ہاں سودا لے کر آیا ہوں۔ کہا کدھر ہے سودا؟ کہا کہ جو سودا میں لے کر آیا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ میں کیا سودا لے کر آیا ہوں، یعنی میں اپنا سودا کر کے آیا ہوں، میں اپنا سودا کر کے آیا ہوں۔ باپ نے کہا کہ کیسی بیٹھی باتیں کر رہا ہے، پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، مجنوں والی باتیں کر رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بس میرا سودا ہو چکا ہے، میرا سودا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بس عزیزان محترم، اس نوجوان کو ایسا عشق لگا، اس نے مصطفیٰ دیکھ کر ایسا عشق لگا، ایسا عشق لگا، پھر وہ روز آتا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے جہاں حضور علیہ السلام اپنی نالین پاک اتارتے، وہ نالین پاک بھی سیدھے کر دیتا اور دیکھتا رہتا حسن مصطفیٰ کو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، عشق بڑھتا گیا، عشق بڑھتا گیا، فراق بڑھتا گیا کہ ملاقات ہو جائے، آقا سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر! جب یہ عشق بڑھتا گیا، فراق بڑھتا گیا تو کمزور سا ہونے لگا، کمزور سا ہونے لگا۔ باپ نے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ بس یہ بات بتانے کی نہیں ہے، اب تک کہ اتنا بیمار ہوا کہ قریب المرگ ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا۔ ہزاروں طبیب لائے گئے، ڈاکٹر لائے گئے، ہر ایک نے کہا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اسے کوئی مرض نہیں ہے۔ تو ایک دن باپ نے رو کے پوچھا کہ بیٹے بات بتا دے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر تو پوچھ رہا ہے مجھ سے، آخری وصیت ہے میری، بابا جان اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں، بس میرا پیغام جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دو اور کہہ دینا کہ آپ سے محبت کرنے والا تڑپ رہا ہے، آپ سے عشق کرنے والا تڑپ رہا ہے، اگر آپ میرے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کا احسان ہوگا مجھ پر، قربان جاؤں۔ جب باپ نے سنا نا، ایک بار تو تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی کہ کس معاذ اللہ دشمن کا نام لے رہے ہو، کس کا نام لے رہے ہو، لیکن بیٹے سے وعدہ کر چکا تھا کہ تیری بات پہ عمل ضرور کروں گا۔ اس نے دل پہ پتھر رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور مسجد کے باہر کھڑا ہو کے کہا کہ آپ سے ایک کام ہے، میرے آقا کریم تشریف لائے۔ کہا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی میرا بیٹا آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر چلو چلتے ہیں اس کے پاس، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو لیا اور اس یہودی کے گھر آ گئے، وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جب باپ نے گھر میں قدم رکھا، ساتھ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نے یہ محفل سجائی ہے، ہم پہ بھی کرم ہو جائے۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ باپ نے آگے بڑھ کے کہا کہ بیٹے آنکھیں کھول، دیکھ کون آیا ہے جس کے لیے تو تڑپ رہا تھا، دیکھ تیرے سامنے کون کھڑا ہے، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ جب اس نوجوان نے آنکھیں کھولی، آنکھیں چہرہ مصطفیٰ پر جاتی ہے، چہرہ مصطفیٰ پر جاتی ہے، رو کے کہتا ہے کہ میں آپ پر قربان
قربان ہو چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیوانہ ہوں، لیکن مجھے ضمانت دیجئے کہ میری ضمانت بخشش ہو جائے گی۔ نہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ حج کیے ہیں، نہ کوئی اور عمل کیا ہے، آپ ضمانت دے کے میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت میں لے جانا مجھ مصطفیٰ کا کام ہے۔ قربان ہے نوجوان تیری عظمت پر، قربان تیری عشق اور محبت پر۔ میرے آقا نے جب کلمہ پڑھایا نا، زندگی کی آخری سانسی ہے، جلد ہی روح قبض ہو جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ باپ نے رو کے کہا اب یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ نے فرمایا چلو چلو اس کا جنازہ اٹھاؤ، ہم اسے خود غسل بھی دیں گے، اسے کفن بھی دیں گے، اس کا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اسے غسل دیا گیا، اس کا جنازے کے لیے جنازہ جب اٹھایا گیا کاندھوں پر، اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ آپ پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، اس عاشق کے دیدار کے لیے اللہ کے ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ آسمان سے اس کے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ ارے جو میرے آقا پہ قربان ہو جاتا ہے، فرشتے بھی اس کے دیدار کے لیے آسمان سے آ جاتے ہیں۔ ضرورت اس عمر کی ہے نوجوانوں، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ دامن مصطفیٰ تھام لو، غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، تم سچی محبت آقا سے کرو، خدا کی قسم لوگ تمہارے قصیدے پڑھیں گے، لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے، لوگ تمہارے پاس آئیں گے کہ یہ میرے حضور کا دیوانہ ہے، یہ میرے آقا کا دیوانہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سچی محبت کرو آقا سے، سچی وفا کرو آقا سے، پھر دیکھو کہ غلامی کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ